دیکھیں آپ باہر والوں سے لڑ سکتے ہیں، یہ لڑائی ہمیشہ آسان ہوتی ہے، لیکن اندر والوں سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ لڑائی آپ کو بہت تیزی سے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی صفوں میں اتفاق ہوگا تو ان کے لیے باہر والوں سے لڑنا آسان ہوگا، اور اگر ان کی صفوں میں اتفاق نہیں ہوگا تو ان کے لیے باہر والوں سے لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی اس وقت ایک بیرسٹر ہیں، اور سیکرٹری جنرل بھی سلمان اکرم راجہ جیسے سینئر ترین سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، تو پھر یہ لڑائی وہ بھی قانونی نکات پر یا اختلاف تک قانونی نکات پر سمجھ نہیں آتا۔ یعنی کامنز آر کامن، سمپل از سمپل۔ جو بات بہت سادہ اور صاف ہے کہ تحریک انصاف کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، پاکستان کے عوام کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، اس کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ایسا شخص بھی سمجھ سکتا ہے جو وکیل نہ ہو۔ تو پھر پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے کسی ایک مسودے پر اطمینان کا اظہار کرنا یا اس سے اتفاق کا عندیہ دینا، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے کلیتاً اس مسودے کو مسترد کر دینا، ڈز ناٹ میک سینس۔ ایک طرف تو بیرسٹر گوہر نے کمیٹی کے منظور کردہ مسودے کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اچھا مسودہ ہے، اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسے یکسر مسترد کر دیا، اور ان کی لاجک بڑی اسٹرانگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسودے میں آئینی بینچ بنانے کا اختیار حکومت کو دیا گیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ پاکستان کا آئین صاف طور پہ کہتا ہے کہ عدالت میں انتظامیہ مداخلت نہیں کر سکتی، اور انتظامیہ میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، مقننہ عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور عدلیہ مقننہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یعنی 73 کا آئین مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کو مکمل الگ الگ رکھتا ہے، تینوں کی اٹانومی کا، تینوں کی ساورینٹی کا احترام کرتا ہے، تینوں کی آزادی کا احترام کرتا ہے، اور تینوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہ کریں۔ تو پھر یہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے بیرسٹر گوہر جیسا پڑھا لکھا قابل اور سینئر وکیل ایک ایسے آئینی مسودے کو، ایک ایسی ترمیم کے مسودے کو جو سپریم کورٹ کے کام میں انتظامیہ کو مداخلت کی اجازت دے رہا ہو؟ غضب خدا کا، اگر ایگزیکٹو یہ طے کرے گا، وفاقی کابینہ یا وزیر اعظم یہ طے کرے گا کہ آئینی مقدمات کو سننے کے لیے کون سا بینچ بنانا ہے، تو پھر عدلیہ کا وقار، اس کی عزت کہاں رہ جائے گی؟ پھر چیف جسٹس اور باقی ججز کیا چنے بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں؟ اگر یہ کام وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے طے کرنا ہے کہ کون سا بینچ بنانا ہے اور اس بینچ میں کون سے بندے رکھنے ہیں اور اس کا سربراہ کون رکھنا ہے، غضب خدا کا، یہ اختیار تو چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس بھی اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ شیئر کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اور کجا یہ کہ یہ آئینی ترامیم کا مسودہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اختیار ایگزیکٹو کے پاس ہوگا، اور پھر بیرسٹر گوہر کو یہ مسودہ برا بھی نہیں لگ رہا۔ دس از ایکسٹریملی انکنسیڈریبل، بالکل معاملہ ہی سمجھ سے باہر ہے یہ کہ بیرسٹر گوہر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس کی دو ٹوک اور بالکل درست مخالفت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ مسودہ بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آئینی بینچ بنانے کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس ہوگا، بلکہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہوگا، اور اس کے باوجود بیرسٹر گوہر کو یہ مسودہ برا نہیں لگ رہا۔ کو بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اگر چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگائے گا وزیر اعظم، تو پھر سارے فیصلے بھی وزیر اعظم اور حکمران جماعت کی حق میں آئیں گے، اور اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا بن کر رہ جائے گا۔ اس طرح تو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد پالنا، اور اپنی باری آنے پر اپوزیشن کا حکومت سے بدلے لینا، تو یہ نیکسس پھر ہمیشہ پاکستان میں چلتا ہی رہے گا۔ اتنے برے آئینی مسودے کو، اگر یہ واقعی اتنا برا ہے جتنا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کیوں قبول کرنے پر آمادگی کا اشارہ دے رہے ہیں؟ وہ دو ٹوک لفظوں میں اسے مسترد کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اگر اسے 50-50 یا نیم دلی سے بھی منظور کرنے یا اس پر غور کرنے کا بھی عندیہ دے رہے ہیں، تو آخر ایسا کیوں دے رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب کیا ڈر گئے ہیں، یا کسی نے انہیں کوئی لارا لگا دیا ہے؟ کوئی کھل کر بات بتائیں بیرسٹر صاحب۔